پردے میں سماعت کرنے والی خواتین، اسٹیج پر جلوہ فروز علمائے اہل سنت، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصنیف خیرات پیش کریں۔ پہلے آواز سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں بھاگے۔ فانکحوا کا جواب ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں بھا جائے، پسند آ جائے تمہیں، دو تین چار۔ لیکن اس کے آگے والی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پہ ہی اکتفا کرو، ایک ہی پیسہ بھی کرو۔ اب دیکھیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ نکاح کا مطلب ہوتا کیا ہے، نکاح کہتے کس کو ہے، نکاح کس بندے کا نام ہے؟ تو نکاح لغت میں کہتے ہیں جوڑنے کو، نکاح لغت میں کسے کہتے ہیں؟ جوڑنے کو۔ نکاح کا لغوی معنی جوڑنا آتا ہے، اور اس طرح میں کہتے ہیں وَهُوَ عَقْدٌ مَوْضُوعٌ مِنْ الْمُتْعَةِ۔ یہ ایک کتاب ہے شرح البقایا جلد نمبر 2، جہاں سے کتاب کی ابتدا ہے، یعنی کتاب النکاح سے اس کی عبارت اس طریقے سے ہے۔ نکاح کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے انسان بزہ کا مالک بنتا ہے۔ بزہ کرتے ہیں عورت کے ساتھ کو بندہ ہے، جب نکاح کرتا ہے تو عورت سے جسمانی فائدہ اٹھانے پہ پورے طریقے سے کام کر جاتا ہے، قدرت والا ہو جاتا ہے۔ بندہ نکاح کے بعد عورت سے جسمانی تعلق ہوتا ہے، جسمانی فائدہ ہوتا ہے، وہ اٹھا سکتا ہے۔ اور نکاح کا حقیقی معنی یہی ہے عورت کے ساتھ جمع کرنا، یعنی جو ہم بستری جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہم بستری کرنے کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کا حقیقی معنی ہے۔ اب دیکھیں نکاح بندے پہ فرض کب ہوتا ہے یہ جانیں، نکاح بندے پہ واجب کب ہوتا ہے اب یہ بھی جانیں گے، نکاح بندے پہ سنت کب ہے، نکاح بندے پہ حرام کب ہے، نکاح بندے پہ مکروہ کب ہے، آپ یہ بھی جانیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، نکاح بندے پہ فرض کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی آگن بازی مسلمان شخص اگر دوسرا نفس بہت سے اس میں حملہ کر رہا ہے، بہت زیادہ غالب آ رہا ہے، یعنی بندے مومن جب یہ خیال کرنے لگے، یہ بندے کے ذہن میں تصور آ گئے کہ یار میں کسی غیر محرم عورت کے طرف، غیر محرم لڑکی کے طرف بغیر دیکھے ہوئے نہیں رہ سکتا، یا پھر اس بات کا یقین ہو، جملہ سنیں، یقین ہو کہ میں نہیں رہ سکتا دیکھے بغیر، یا معاذ اللہ مجھے مشتری کرنا پڑ جائے، اپنے شرکا کے ساتھ کھیلنا پڑ جائے، اگر بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو اس سے زنا ہو جائے گا، تو فرمائے قرآن فرماتے ہیں اور جب کہ وہ سرکار سننا میں قدرت کرتا ہو، کسی کے بیٹے کو اگر اپنا نکاح میں آئے
ہر چیز کا انتظام کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بنا کر کے کھلا سکتا ہے، اس کے خرچے کو اٹھا سکتا ہے، جب اس چیز کی وہ قدرت میں ہوتا ہے اور نکاح کا ایسا لگتا ہے اس کے اوپر، ایسا لگتا ہے کہ اگر نکاح نہ کرے تو زنا ہو جائے گا، اس نے غیر محرم عورت سے حرام ہو سکتا ہے، زنا کا نمائند ہو سکتا ہے، اگر جب قدرت میں ہوتا ہے مالک بھی ہے اور اگر نفس کا غلبہ اتنا زنا ہو جائے پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا اس شخص پہ فرض ہے، نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور اللہ سنا کی قدرت رکھتا ہے اور اس چیز کا بحث گمان ہو، بحث خیال ہو، تصور ہو، یقین نہ ہو، گمان ہو کہ اگر ہم نکاح نہیں کرے زنا ہو جائے گا، اور اللہ سنا کی قدرت بھی رکھتا ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا اس پہ واجب، اور اللہ سنا کی قدرت رکھتا ہے ایسی صورت میں نکاح سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نفس کا وسیلہ کو قدرت نہیں رکھتا ہے، اس بات کا اگر اسے یقین ہے کہ اگر میں کسی کے بیٹی کو اپنے گھر میں لاؤں، اپنی نکاح میں لاؤں، اسے کھلا پلا نہیں سکتا، اس کے کھانا کے خرچے وغیرہ نہیں سکتا، اس بات کا اگر اسے یقین ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کون سی صورت میں؟ جبکہ اس بات کا یقین ہوگی کسی لڑکی کو اگر اپنے نکاح میں لائے تو اسے کھلا پلا نہیں سکتے، اسے اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے، اس بات کا یقین ہے تو نکاح میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس چیز کا اگر گمان ہے، تصور ہے، صرف گمان ہو کے نہیں رکھ سکتے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں نکاح کرنا ناجائز اور ضرور ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نکاح کرنے کے بعد اصل امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ زندگی۔ اب دیکھیں لوگ کام کرتے ہیں چار چیز کے وجہ سے۔ پہلا اس میں کیا ہے؟ یا تو لڑکی کی کچھ خوبصورتی ہوگی کہ خوبصورتی دیکھ کر کے بندہ نکاح کرتا ہے، یا پھر دولت دیکھ کر کے مال و دولت جہیز بہتر ملے گا، اور کہتے ہیں یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ کہ خاندان بہتر ہو، خاندان مثال کے طور پہ کہ کوئی رئیس خاندان شخص ہے کہ اگر ہم اس سے نکاح کر دیں ہمارے پاس طاقت آ جائے گی، شہرت آ جائے گی، زمانے میں ہم اتنا بھی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، عزت و وقار کے لیے خاندان بہت بڑا ہے۔ اور چوتھا ہے دینداری۔ آقا نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو، جب تم نکاح کرو اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاشنے کی کوشش کرو، یہ نہیں دیکھو کہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، یہ نہیں دیکھو کہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکا کتنا حسن و جمال والا ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کے اندر خاندان سے پہلے ہر چیز سے پہلے دینداری دیکھو کہ بندے کے اندر دینداری ہے یا نہیں، بندہ مسلمان ہے، بندہ مومن یہ تو جان رہا ہے کہ نہیں اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، بندہ مومن دین سے واقف ہے یا نہیں، بندہ نظر کرتا ہے یا نہیں، اللہ اکبر، بندہ مومن کو چاہیے کہ نکاح میں دینداری کو ترجیح دے، ایسا کھولے جو دین کے اندر سے بہتر ہو، اس کے اندر یہ سمجھ ہو کہ اللہ اس کا رسول کیا چیز ہے، آخرت کیا ہے، قیامت کیا ہے، اچھی ہوئی تنبیہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، دین کے بارے میں اچھی سمجھ ہے، ایسے آپ شادی کریں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن پڑھا لکھا ہوگا، اگر بندہ مومن دین کا جانکار ہوگا تو یقین مانے وہ دنیا وہ آپ کا وجود کو ویسے نظر سے نہیں دیکھے گا جیسی نظر سے آج کے شرح کرتے ہیں کہ پیسہ کہیں کمی ہو، آپ کا بیوی میں ہوتا ہے، پیسے کہیں کمی ہو تو آپ کا بیوی میں ہوتا ہے، اور بات نہیں سن کر کے آئے لیکن اس کا بندہ بیوی میں ہوتا ہے، وہی سے سب سے کلمہ کم پڑ جائے، آپ تو سے لوگ اپنے بیوی کو جان دیتے ہیں کہ میرے پیارے سے بیوی ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ جب دیندار لگا کے آپ تلاشیں گے، بلکہ جب آپ کا داماد دیندار ہوگا تو کوئی حدیث پتا ہوگی، اور میں جب وہ سوال ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لاتے ہیں اپنے گھر میں، اس وقت رہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اے عائشہ تم پانی کے کچھ قدر بچا لے، میں پانی پیوں گا، اللہ کو حضور پانی پینے کا اشتیاق ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ پانی کو بچا لیتی ہے، پھر جب حضور پانی پی رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں عائشہ بتا دو تو نے اپنے اندر کہا لگائے تھے، اے عائشہ تو نے اپنے
لوگ کہتے ہیں یار بیوی ایک ایسی چیز ہے شوہر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بیوی کا حقوق کیا ہے، بیوی کو پتا ہوتا ہے شوہر کے حقوق کیا ہے۔ اللہ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے، تیر اندازی اسلام میں ہوتا ہے، تیر اندازی کا کھیل اسلام میں جو جائز ہے وہی باہر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے سامنے اس بات کا اشتیاق کرتی ہے، اس بات کا اس شوق کا اظہار کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آقا کے ساتھ فرماتے ہیں تم اس گھر کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہاں میں جی نہیں خواہش ہے کہ میں اس گھر کو دیکھوں۔ سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے صحیح پسند کرتے ہیں اور بغل کے بازو کے طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسلسل کھیل کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب تک کہ خود ان کا دل مطمئنہ ہوتا ہے۔ اللہ دیکھو تو صحیح ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت میں حضور کھڑے ہوئے ہیں جس کے سب کے اللہ نے تمام کائنات کو نبی بخشا۔ پہلے سنے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں خاص کر کے میری ماں کرنے میں یہ چیز ضرور دیکھی جاتی ہے کہ میری ماں یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے اکبر اگر داماد بیٹی کا خیال رکھے، داماد اگر بیٹی کی اچھے طریقے سے خیال رکھے، بیٹی کو بہترین کپڑا پہنا دے، بیٹی کو اچھی رہائش میں رکھے، لوگ کہتے ہیں کہ اے ہم نے کیا داماد پایا ہے، میری کام اس کو بیٹا کرے، بیٹا اگر اپنی بیوی کا خیال رکھے لوگ کہتا ہے جو کا گلاب ہے۔ اللہ اکبر پتہ نہیں یہ کیسی دنیا ہے، یہ کیسی رہائش ہے جو نہیں کیسے تصور کرتے ہیں۔ اللہ میں پیارے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور میری ماں رہنے اپنے شوہر سے سلام کا حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنے پتی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذبح کرے اور ایک بیوی پہ یہ بات نازل کر دیتا کہ اپنے شوہروں کو ذبح کرو، اللہ اکبر یہ آقا فرما رہے ہیں اگر میں حکم دیتا تو اسی طرح چلتا ہے، اسی طرح چلتا ہے کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کا وقار کیا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی ہر ایک کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم جب ایک دوسرے کے نکاح میں آتے ہیں قرآن کہتا ہے مرد عورت کی لباس ہو جاتا ہے اور مرد کو لباس ہو جاتا ہے اور مرد کو لباس ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے سنیں لباس کا مطلب ہوتا ہے پردہ پوشی کرنا، عیب کو چھپانا۔ اب اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو بیوی پہ یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے۔ اگر شوہر میں کوئی عیب ہے تو بیوی پہ یہ بات لازم ہے کہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے۔ یاد رکھے میرا بیوی اس چیز کو خاص کر میری بات کو سنے، جب میاں بیوی آپس میں لڑائی کرے تو یہ چیز یہ ذمہ داری میری بنتی ہے کہ آپ لوگ خود اپنے مسئلے کو سلجھائیں اور کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیں۔ میرے پیارے آپ شادی شدہ آپ تمہارے حضرات جو لوگ شادی شدہ ہے وہ لوگ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کسی اور کے طریقے سے نہیں بلکہ رسول جانی رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزرے۔ اللہ اکبر حضور مسلم بے مثال، حضور مسلم بے مثال، حضور مسلم کو ابو جہل جو کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن وہ بھی کہتا تھا کہ محمد جیسا بھی ہے سیرت کے مطابق کوئی مشاہدہ نہیں، لیکن جیسے اخلاق جتنا عمدہ اخلاق میں نے محمد کا دیکھا ہے، محمد سے عبداللہ کا دیکھا ہے، ایسا عمدہ اخلاق میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا اور نہیں یہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا ہے جس کی اخلاق کی تعریف ان کے دشمن کی کرے اور خدا ہو۔ ہمارے اللہ کائنات میں ہر چیز سے بے مثال ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو کہنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان میں کیا لکھوں؟ نہیں فرماتے ہیں بے شک کا تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا اور یہ بس مانے تیری شرط کا عمل کیا جانے مسلمان اس نے رہے والا تیرا۔ فرماتے ہیں نبی
تجھے اس رات تو آپ لوگ کوشش کریں شادی والی زندگی گزارنی ہو ایسے گزارے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کوشش کریں تمام ہی لوگ کہ ہم زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے عائشہ نے گزاری اور حضور بھی حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں تم عورتوں سے نکاح کرو تو پہلے یہ دیکھو کہ عورت تک دین داری میں رہتے ہیں دین کی سمجھ اگر ہوگی تو یقین مانیں وہ عورت کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتی دین کی سمجھ ہوگی تو یقین مانیں وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے زوال لازم نہیں کر سکتی اب میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق